ایسے شریک کے خلقو کا خلقی ہی کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، جس کے سبب ان کو خلق میں اشتباہ لاحق ہو گیا، کچھ معبودان کی مخلوق ہے، کچھ اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ کس کو اپنا خالق مانیں۔ اور اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر شے کا۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وہ اکیلا ہے، تنہا، ایک، القہار، اور وہ سب پر چھایا ہوا ہے اس کا اقتدار۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے بلندی سے پانی نازل کیا، بارش برسائی۔ فسالت اودیۃ بقدرها، پھر وادیاں بہہ نکلی اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ پہاڑی علاقوں میں یا جیسے پھوٹوار کا علاقہ ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پھر پانی کے کچھ راستے بنے ہوئے ہیں، وہ سارا پانی جو ہے وہ انکیچمنٹ ایریا جو ہوتا ہے وہ وادی کے اندر جو نشیب میں ہے وہاں جمع ہوتا ہے، اور پھر جتنی بڑی وادی ہے، جتنا اس کا انکیچمنٹ ایریا ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ندی بڑی ہوگی، اور چھوٹا ایریا ہے تو چھوٹی ندی ہوگی، چھوٹا نالا ہوگا۔ تو بارش کے برسنے سے فسالت اودیۃ، وادیاں بہہ نکلی، بقدرها، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے والیوم کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، اور پھر اٹھا لیا سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا نقشہ کہ وہ پانی پھر بہت تیز ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں، وہ جو بارش کا سیلابی پانی آتا ہے اچانک، وہ بہت تیز ہوتا ہے اور اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، خس و خاشاک، کوڑا کرکٹ بھی اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جھاگ اوپر ہوتا ہے بہت زیادہ۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اسی طرح جس چیز کو یہ تپاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ او متاع، زیورات بنانے کے لیے یا کچھ اور چیز اس جیسی بنانے کے لیے، جب وہ اس دھات کو پگھلاتے ہیں آگ میں، زبد مثلہ، تو ویسا ہی جھاگ اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ جو کھوٹ ہوتا ہے اس کے اندر علائش ہوتی ہے اس دھات کے اندر، وہ میل کی شکل میں، میل کچیل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے جھاگ کی شکل میں۔ اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں زیادہ اس کا علم ہوگا، لیکن قرآن مجید تو سب کے لیے ہے۔ تو ایک عام مشاہدہ وہ تو ہے سب کا کہ پہاڑی جب ندی نالے اچانک جو بارش کی وجہ سے سیلابی پانی کا جو ایک ریلا آتا ہے اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے زیورات بنانے کے لیے، ان پر بھی میل کچیل جھاگ کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ ٹکراتا ہے حق و باطل کو۔ اس میں حق کیا ہے؟ پانی حق ہے اور جو اوپر جھاگ ہے وہ باطل ہے، لیکن جھاگ سواری کس پہ کر رہا ہے؟ اسی پانی پر۔ بظاہر جو ہے وہ جھاگ اس کی زیادہ ایک ہیبت سی ہوتی ہے جو آ رہا ہے، لیکن وہ صرف باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تو اڑ جائے گا، خشک ہو جائے گا، اصل شے پانی۔ اسی طرح دھاتوں کو جب پگھلایا جاتا ہے تو اوپر جو ہے جھاگ آ جاتا ہے، وہ تو بالکل بے حقیقت سی شے ہے، اصل قیمتی شے تو وہ نیچے ہے دھات۔ حق و باطل کا اسی طرح ٹکراؤ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ بظاہر باطل جو ہے اس کی ہیبت بھی ہوتی ہے، اس کا بڑا والیوم ہوتا ہے، نظر وہ آتا ہے کہ وہ شاید اوپر ہے، حاوی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہے وہ تو اڑ جاتا ہے، خشک ہو کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو لوگوں کے کام آنے والی ہے، نفع بخش ہے، وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ حق رہ جاتا ہے، باطل نابود ہو جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہ جو مارکس نے فلسفہ دیا تھا ڈائلیکٹکس کا، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم تو مارکس تھا، ہیگل نے ڈائلیکٹکس کا ایک نظریہ پیش کیا تھا، اس میں بھی یہ حق و باطل کا ٹکرانا ایک درجے میں تھا کہ کوئی بھی ایک نظریہ جو ہے وہ ایک تھیسس کی شکل اختیار کرتا ہے، اس سے ایک اس کا اینٹی تھیسس جنم دیتا ہے، پھر ان میں ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر جو خیر ہے وہ رہ جاتا ہے، جو بہتر چیز ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند کم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو رہ جاتی ہے چیز وہ پھر آگے اسی پروسیس سے، ٹکراؤ سے حق و باطل کے، وہ اور آگے اس کا پروسیس آف ایولوشن جو ہے برقرار ہوتا ہے۔ تو مختلف انسان جو ہے گویا درجہ بدرجہ ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے۔
یہ ایک اس کا فلسفہ تھا۔ تو بہرحال حق و باطل کا جو مارکا ہے، ٹکراؤ ہے، وہ یہاں پر بھی بالکل واضح کیا گیا۔ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے وہ باقی رہ جائے گی، اور جو جھاگ تھا، جو بیکار چیز تھی، جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور الٹیمیٹلی اب اسی کو ہم آگے بڑھائیں تو اب آخری مارکا جو ہونا ہے حق و باطل کا، اس میں حق باقی رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس وقت باطل کا جھاگ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ یہی دجال ہے۔ دجال کا مطلب ہے فریب۔ دجل یہی ہے کہ وہ جھاگ اتنا زیادہ ہے کہ حق بالکل اس کے نیچے بظاہر دب کر رہ گیا ہے، بے حقیقت محسوس ہوتا ہے، لیکن حق حق ہی ہے، الٹیمیٹلی اس کو غالب آنا ہے۔ اس سے پہلے یہ مارکا کتنے عرصے جاری رہتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اور حق کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ پھر کون قربانیاں دیتا ہے، کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، کون اس کے دین کے غلبے کے لیے رسول کے طریقے پر چل رہا ہے، اس کے مطابق جو ہے کام کر رہا ہے۔ یہ سارا ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ مارکا حق و باطل اپنی جگہ چل رہا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، اپنے رب کی ہر پکار پر لبیک کہی ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو رب کے حکم کو نہیں مانتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو کہ جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی ہو، اس سب کے وہ مالک بن جائیں، لافتدوا بہ، ان کی خواہش ہوگی کہ وہ سب فدیے میں ان کے عوض قبول کر لیا جائے۔ اس وقت تو اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، ہنسی مذاق کا نشانہ اڑاتے ہیں، پاؤں تلے مسل رہے ہیں اللہ کے احکامات کو، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو اگر ان کے پاس جتنی زمین کا کل مال و اسباب ہے اس سے دگنا اور بھی ہو جائے، چاہیں گے کہ سب کچھ دے جائیں، ہمیں اس آج کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگوں کے لیے بہت برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص کہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو اندھا ہے اور اندھوں کی طرح جو ہے وہ انکار پر تلا ہوا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو ہوش مند ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ ہوش مند لوگ، سمجھدار لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور کسی معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، جو بھی عہد معاہدہ ہو جائے اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں جوڑا جائے۔ یہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا؟ ایک صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بنا کر رکھنا، ان کے ساتھ بگاڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ ترک تعلق نہیں ہے، صلہ رحمی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ٹھیک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا ہے، یہی چاہتا ہے کہ تم بھی جوڑو۔ تو جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جوڑتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ اندیشہ رکھتے ہیں اس برے حساب کا۔ یہ ہے اصل میں ایک بندہ مومن کی کیفیت کہ وہ اپنی سی کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، دین پر احکام پر چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بے فکر ہو گیا، اس سے ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں اس دن میں پکڑ نہ لیا جاؤں۔ اما من خاف مقام ربہ، وہ شخص کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وہ احساس جو ہے اس کی وجہ سے اس پر خوف طاری رہا دنیا میں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہشات نفس کو روک کر، لگام دے کر رکھی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منهم۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، وہی خواہش نفس کو لگام دی، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کی بندگی پر قائم رہنا، اس کے لیے بھی صبر و استقامت چاہیے۔ انسان کا نفس تو تقاضا کرتا ہے آرام کا، نماز کا وقت ہے اٹھنا پڑے گا۔ نفس تو تقاضا کرے گا کہ بھئی کیوں یہ بھوک برداشت کروں، پیاس برداشت کروں، اور جب روزے سخت آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیا حال ہوتا ہے پیاس سے،
ابھی تک تو وہ روزے